السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ملکی مفادات کو قربان کرنے کی روش اختیار کیے رکھی ہے، اور ماضی کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بہت سارے ایسے سیاسی لیڈر تھے کہ جنہوں نے اپنے کاروبار چمکانے کے لیے پاکستان کے وسائل کو بری طرح لوٹا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان سیاستدانوں کو اب عدالتیں بلاتی ہیں، نیب بلاتا ہے، تو یہ لوگ نہ صرف بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بیماریوں کے، کبھی کوئی اور بہانے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو بلایا جاتا ہے نیب کی جانب سے کہ آپ آئیں اور اپنی اتنی دولت کا یا آپ پہ جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنی صفائی پیش کریں، تو اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ جی میری پیشی ہے، اور جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ سب زیادہ سے زیادہ لوگ لے کر نیب میں ہمارے ساتھ آئیں۔ آپ نے ٹھیک سمجھا کہ میں مریم نواز کی ہی بات کر رہا ہوں، گرفتاری کے خدشے کے باعث وہی مریم نواز ہیں جو ہمیشہ اپنے بہت سارے جلسوں میں کہتی رہتی ہیں کہ میں تو قید سے نہیں ڈرتی، میں تو بہت عرصہ قید میں بھی رہی ہوں، میں تو ڈیتھ سیل میں بھی رہی ہوں، اور مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور یہی مریم نواز ہیں کہ اسی ڈر کی وجہ سے جب ان کو نیب بلاتا ہے تو یہ اپنے ایم این ایز کو، اپنے ایم پی ایس کو کہتی ہیں کہ آپ جتنے بندے ہو سکتے ہیں لے کر آئیں، اور ہم پورے قافلے کی صورت کے اندر نیب جائیں گے، اور وہاں پر اگر مجھے اریسٹ کر لیا گیا تو پھر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ اور اس کی ایک مثال ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھی ہے ناظرین، کہ جب مریم نواز کے حوالے سے جب ان کی پیشی تھی تو اس کے اوپر نہ صرف پتھراؤ کیا گیا بلکہ پولیس والوں کے ساتھ ان کے کارکنان کی جانب سے جھگڑے بھی کیے گئے، اور انفارچونیٹلی پھر مریم نواز کی جانب سے الزام الٹا اداروں پر لگا دیا گیا کہ بھئی ادارے ہمارے کارکنان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، انہوں نے میری گاڑی کے شیشے توڑ دیے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ 48 دن تک یہ جیل میں رہ چکی ہیں، اور چودھری شوگر ملز کیس کے حوالے سے ان کے اوپر ابھی بھی بہت ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ باقی ہے، جو چل رہی ہے۔ مریم نواز ان کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ جی مجھے نیب حکومتی دباؤ کے اوپر گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور اس طرح سے ماضی کے اندر ہماری مختلف سیاسی جماعتوں نے کوشش کی تھی کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اب وہی مائنڈ سیٹ ابھی تک چل رہا ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی یہی سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں جو اب بہت حد تک آزاد ہو چکے ہیں کہ یہ اب بھی حکومت کے کہنے پر چل رہے ہیں اور حکومت کے کہنے پر ہی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ 12 اپریل تک لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی ہے، لیکن ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کارکنان نے شور شرابہ کیا، یہ جو ان کی ایک مڈ بھیڑ شروع تھی، اس پہ بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو سوچنا ہوگا، پوری پاکستان قوم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے طویل عرصے تک پاکستان کی جو وسائل ہیں ان کے اوپر ان کی نہ صرف حکمرانی رہی ہے بلکہ یہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بھی رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد بھی کیا، انہوں نے پاکستان کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے بھی لوٹا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان سے پیسہ نکالا اور باہر اپنی جائیدادیں بنائیں، اور آج مریم نواز کے بھائیوں کی مثال لے لیں، آپ کے اس کے بھائی باہر رہتے ہیں، وہ عیاشی وہاں پر کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی دولت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ اس حوالے سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، جب شہباز شریف صاحب سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جب مریم نواز کو بلایا جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ پورا قافلہ لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہی تاریخ میں پہلی بار نیب کے ارد گرد کے علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا کہ یہاں پر جو سیکیورٹی ہے اس کے سخت سے سخت انتظامات کیے گئے۔ اور اب آنے والے وقتوں کے، آنے والے دنوں کے اندر جو حالات ہیں وہ مزید بھی اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کے اندر اس سیاسی جماعت کی جانب سے بہت سارے جو حالات ہیں، بہت سارے علاقوں کے جو حالات ہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو تو پھر پاکستانی عوام جو وہ باہر نکل آئے۔ حالانکہ پاکستانی عوام نے ماضی کے اندر ان کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم اگر میاں نواز شریف کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ آپ سے اب لوگ خوش نہیں ہیں۔ اب جو آپ نعرے لگاتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ایک نہتی لڑکی سے نیب ڈر گیا، حکومت ڈر گئی، ادارے ڈر گئے، تو دراصل یہ آپ اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ اتنے بہادر ہیں، اگر مریم نواز اتنی ہی یعنی کہ سمجھتی ہیں خود کو کہ ان کی اتنی ہی طاقت ہے کہ ان کی ایک نہتی خاتون سے حکومت ڈر رہی ہے، نیب ڈر رہی ہے، تو پھر اکیلی جو ہے نا لوگوں کو ساتھ لے کر جانے کی کیا تک ہے، یا یہ کہنے کی کیا تک ہے کہ جو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ لوگوں کو اپنے کارکنان کو ساتھ لے کر آئیں، اور پھر وہ وہاں پر آ کر ڈنڈے لے کر آ جاتے ہیں، وہاں پر وہ نعرے بازیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں کہ جو کسی بھی طرح ہمارے سیاسی پارٹیوں کو یا ہماری سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں ان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ بہرحال مریم نواز نے پی ڈی ایم میں اہم کردار ادا کیا تو پی ڈی ایم خراب ہو گئی، یعنی کہ پی ڈی ایم کا اپنے اندر اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ جو آصف علی زرداری صاحب کے جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو، انہوں نے تو صاف طور پر کہہ دیا کہ سلیکٹ ہونا ہماری عادت یا ہماری رگوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ لاہور کا ایک خاندان ہے جو ہمیشہ سلیکٹ ہوتا آیا اور انہوں نے ہی ہمیشہ ڈیلیں کی ہیں، اور انہوں
उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे नवाज़ शरीफ के बारे में बात की है, इनकी ग्रुप के बारे में बात की है, इनकी जमात के बारे में बात की है। तो हुकूमत को गिराने का ख्वाब देखने वाली मरीम नवाज़ अब जब पीडीएम टूट चुकी है तो अब इनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के जो हालात हैं, स्पेशली लाहौर के या उन इलाकों के हालात के जहाँ पर ये इस्लामाबाद में जहाँ ये पेशियाँ इनकी होती हैं, वहाँ के जो हालात हैं वो ख़राब किए जाएँ और अहकामात जारी किए जाते हैं कि MNOs और MPs जो हैं वो अपने कारकुनान ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाएँ। तो ये आखिरी हथकंडा है, ये आखिरी रास्ता है इनके पास कि किसी ना किसी तरह हुकूमत को ब्लैकमेल करें और NRO लेने की कोशिशों में कामयाब हो जाएं। मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान का पैसा लूटने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान का पैसा लूटने वाले अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचेंगे और इंशाल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आएगा कि जब पाकिस्तान को जिस जालमाना तरीके से पाकिस्तान का पैसा बाहर लेकर गए हैं ये सियासतदान, वो पैसा वो पाकिस्तान में वापस आ जाएगा।